میرے محترم بزرگوں، بھائیوں، دوستوں، عزیزوں، مجھے اور آپ کو اللہ نے محض اپنی قدرت سے وجود بخشا ہے۔ اس لیے انسان کے وجود میں کسی کو کوئی دخل نہیں ہے سوائے اللہ کی ذات کے۔ ہر انسان کو جو آنکھ ملی ہے، کان ملے ہیں، دل و دماغ ملا ہے، فہم و فراست ملی ہے، کلر وغیرہ جو کچھ بھی انسان کو مل رہا ہے، ہر ایک انسان کو اللہ نے اپنی قدرت سے، اپنی مرضی سے عطا فرمایا ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے پورے وجود پر اپنی مرضی کو تھوپنے کا اعلان فرمایا ہے۔ جس طرح میں نے اپنی مرضی سے آنکھ اور کان، ناک، جو کچھ بھی انسان کے جسم میں اعضاء ہے، وہ تمام کے تمام اللہ نے اپنے مرضی سے دیے، اسی لیے حکم دیا کہ وہ میری مرضی سے استعمال ہوں گے۔ اور اللہ تعالیٰ نے ان پر حدود مقرر فرما دیے۔ آنکھ کیا دیکھے گی، کان کیا سنیں گے، جسم کیا دیکھے گا، ہاتھ پیر کیا کریں گے، دل و دماغ کیا سوچیں گے، ان تمام پر اللہ کا کنٹرول ہے۔ بہت واضح اس کی مثال ہے۔ انسان اگر کوئی موبائل یا کوئی اور مشینری ایجاد کرتا ہے تو اس کے موجد کو، اس کے واضح کو، اس کے ایجاد کرنے والے کو پورا اختیار رہتا ہے۔ اس میں کس نے سسٹم ڈالنا ہے، کتنی چیزیں اس کی چلے گی، کتنی چیزیں اس کی اوپن ہوگی، یہ کتنا دیر تک چلے گا، یہ سارا کنٹرول اسی کا ہوتا ہے۔ حالانکہ ہم اپنے پیسوں سے وہ چیز خرید کر لاتے ہیں، واشنگ مشین ہے اور جتنی بھی چیزیں مشینوں کی قبیل سے، وہ تمام چیزیں جب ہم خریدتے ہیں تو اس کے ساتھ ایک فہرست آتی ہے، اس کی ترتیب استعمال کیا ہے، اس کی ترکیب کیا ہے، اس کی ترتیب کیا ہے، اسے کس طرح استعمال کرنا ہے۔ ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ میں نے اپنے پیسوں سے، حلال کمائی سے اس کو خریدا ہے، اس لیے میں جس طرح چاہوں اس کو استعمال کروں، جو چاہوں اس میں دھو لوں، جو چاہوں جیسا چاہوں ویسا استعمال کر لوں۔ ایسا نہیں ہوتا۔ حالانکہ اپنے گھر میں، اپنے پاس میں ہے، لیکن ہم جو چاہیں موبائل میں استعمال کریں، ایسا نہیں ہوتا، اس پر کنٹرول ہے۔ ایسے ہی اللہ نے مجھے اور آپ کو وجود بخشا ہے، اس پر اللہ کا کنٹرول ہے۔ تو ہم دنیا کی مادی چیزوں میں تو یہ بات مان لیتے ہیں کہ ہم نے جس سے خریدا ہے، جس نے اس کو بنایا ہے، اس کے قانون کو فالو کرتے ہیں۔ اس نے جتنے سسٹم اس نے دیے ہیں اتنوں ہی پر ہم اکتفا کرتے ہیں۔ لیکن اللہ نے جو ہم کو بنایا ہے، جتنی چیزیں اللہ نے ہمارے اندر رکھی ہیں، ہم اس سے حد تجاوزی کر لیتے ہیں۔ اسی وجہ سے قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کی زندگی میں اور انسان کے مادے میں دونوں ہی چیزیں رکھی ہیں۔ اس میں فسق و فجور بھی ہے اور اس میں نیک کا مادہ بھی ہے، صالح اعمال کا مادہ بھی ہے۔ اس کے اندر رحم، غمخواری بھی ہے اور فسق و فجور بھی ہے۔ ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ وہ انسان ہو اور اس سے نافرمانی نہ ہو، یہ ناممکن سی بات ہے۔ سوائے انبیاء کے دنیا میں ایسا کوئی شخص وجود میں آیا ہی نہیں ہے۔ دھرتی پر ایسا کوئی انسان پیدا ہی نہیں ہوا انبیاء کے بعد کہ اس سے نافرمانی نہ ہو۔ نافرمانی ضرور ہوگی، یہ اللہ کا فرمان ہے، اس لیے کہ جس نے بنایا ہے اس نے نافرمانی کا سسٹم اس میں رکھا ہے، اس لیے نافرمانی ہوگی، فسق و فجور ہوگا، انسان کی سرشت میں وہ داخل ہے۔ جیسے کہ انسان کپڑا پہنے اور وہ یہ چاہے کہ کپڑا گندا نہ ہو، بہت ریمنڈ کا کپڑا ہے، بہت مہنگا ہے، وہ گلی کوچوں میں گھومتا رہے اور وہ یہ چاہے کہ یہ بہت مہنگا سلا ہوا ہے، یہ گندا نہ ہو، تو یہ ممکن بات ہے؟ گندا ضرور ہوگا، اس لیے کہ اس کو پہنا ہے جس ماحول میں، وہ گندا ہونا ضروری ہے۔ ایسے ہی انسان نے دنیا میں سانس لیا ہے، نافرمانی ضرور ہوگی، لیکن کوئی عقل مند یہ نہیں کہتا کہ کپڑا گندا ہونے کے بعد اسے اپنے جسم پر رکھا جائے۔ کوئی عقل مند یہ نہیں کہتا کپڑا گندا ہونے کے بعد اور زیادہ اس کو گندا کیا جائے، بلکہ ہر عاقل بالغ مرد عورت یہی کہیں گے یہ کپڑا گندا ہو گیا، اب اسے چینج کر لیا جائے، اس پر جو داغ دھبے لگے ہوئے اس کو دھو دیا جائے۔
اور زیادہ رکھا جائے گا تو اور زیادہ رکھ کر یہ کالا پڑ جائے گا، لوگ مجنون اور پاگل کہیں گے۔ ایسے ہی میرے بھائیوں، بزرگوں، عزیز و دوستوں، مجھ کو اور آپ کو اللہ نے وجود بخشا ہے، اس میں نافرمانیاں ہوگی، گناہ ہوں گے، اللہ کا حکم ٹوٹے گا، رسول اللہ کی سنت چھوٹے گی، تو کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم زندگی اسی طرح گزارتے رہیں، نافرمانی ہوتے رہیں، اللہ کا حکم ٹوٹتے رہیں، اللہ کی نافرمانیاں ہوتے رہے؟ نہیں، اللہ تعالیٰ نے اس کا ایک راستہ رکھا ہے۔ اس طرح کپڑا گندا ہونے کے بعد اس کی واشنگ پاؤڈر ہے، سرف ہے، صابن ہے، اس کی وجہ سے اس گندے کپڑے کو ہم صاف کر دوبارہ استعمال کرتے ہیں، 1 مرتبہ نہیں، 10 مرتبہ نہیں، جب تک وہ اپنی حد نہیں کھو دیتا، بار بار دھو کر اس کو پہنتے ہیں۔ اللہ نے انسان کو ویسا ہی بنایا ہے کہ جب نافرمانی ہو جائے، جب اللہ کا حکم ٹوٹ جائے، جب رسول اللہ کی سنت چھوٹ جائے، انسان کو احساس ہو اور وہ فوراً اللہ کی طرف رجوع ہو جائے، وہ توبہ اور استغفار کے ذریعے سے اپنے گناہ کو صاف کر لے، گناہ کو باقی نہ رکھے، گناہ پر اڑے نہ رہے۔ گناہ پر اڑ جانا، گناہ کو باقی رکھ دینا، توبہ کی طرف نہ آنا، اللہ کی طرف رجوع نہ کرنا، یہ شیطانیت ہے، یہ انسان کو تکبر اور غرور میں مبتلا کرتی ہے۔ اس کی وجہ سے اللہ کا غضب بھڑکتا ہے، اللہ کی رحمتیں رک جاتی ہے، اللہ کا نظام جو زندگی کا اللہ چلاتے ہیں اس میں اللہ تباہی مچا دیتے ہیں۔ اس لیے نافرمانیاں ضرور ہوگی، اس کے لیے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے بخاری شریف کی روایت میں فرمایا، من ندم الاستغفار جعل اللہ له ہما فرجا ومن كل ضيق مخرجا ويرزقه الله حيث لا يحتسب او كما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو بندہ یا بندی، جو مرد عورت استغفار کو لازم کر لے گی، اللہ سے گناہوں کی مغفرت مانگ لے گی، اپنے اوپر استغفار کو لازم کر لیں گے، تو اللہ سب سے بڑا انعام اس کو یہ دے گا، جعل اللہ له ہما فرجا، ہر مصیبت اور غم سے، رنج اور پریشانی سے اس کو کشادہ کر دیں گے، اللہ غم سے نکال دے گا۔ یہ بخاری شریف کی روایت میں ہے، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے، جس نے استغفار کو لازم کر لیا، اللہ اس کو ہر غم سے نجات دے دے گا۔ من کل ضیق مخرجا، سارے دروازے بند ہو گئے ہیں، اب کوئی دروازہ کھلا نظر نہیں آ رہا، کوئی راستہ اس مسئلے کا اور اس مسئلے کے حل کے لیے نظر نہیں آ رہا، جس طرف دیکھتا ہے اندھیرا نظر آتا ہے، کدھر سے کوئی سورج کی روشنی، کوئی مسئلے کے حل کی کرن نظر نہیں آ رہی ہے، چاروں طرف سے راستے بند ہو گئے ہیں، اب انسان کے پاس کوئی راستہ نہیں ہے۔ اللہ فرماتے ہیں من کل ضیق مخرجا، اللہ ہر تنگی سے راستہ نکال دے گا۔ اور انسان جو آج سب سے زیادہ پریشان ہے، رزق کے اعتبار سے، تجارت کے اعتبار سے، کاروبار کے اعتبار سے، بزنس کے اعتبار سے، آمدنی کے اعتبار سے، ارننگ کے اعتبار سے، کہ میرا کیا ہوگا، میرا کیسا ہوگا، بیوی اور بچوں کا کیسا ہوگا، گھر کا مسئلہ کیسے حل ہوگا، شادی بیاہ کا مسئلہ کیسا حل ہوگا، یہ تمام کی تمام ٹینشن اور یہ تمام کی تمام ضرورتیں اور یہ تمام کی تمام مسائل کا حل اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے فرامین میں بیان فرمایا، وَيَرْزُقُهُ اللَّهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اللہ اس جگہ سے روزی کا انتظام کرے گا، اللہ ایسے مقام سے رزق عطا فرمائے گا، اللہ ایسی جگہ سے نفع پہنچائے گا کہ انسان کے دماغ میں اس کا خیال تک نہیں تھا، وہ اللہ ہے، ایسی جگہ سے اللہ رزق دے گا۔ اس لیے انسان کو چاہیے کہ ہم سے نافرمانیاں ہو رہی ہیں، اصل بات یہ ہے کہ انسان یہ سوچے میں گناہ گار ہوں، مجھ سے نافرمانی ہو رہی ہے، اللہ کے نظام میں جو تبدیلی دیکھ رہے ہیں، بارش کا نظام جو رکا ہوا ہے، اور ہر انسان جو دھرتی پر سانس لے رہا ہے، وہ بارش کتنی آسمانوں کی طرف نظر اٹھا رہا ہے، اور گناہگار اوروں کو ٹھہرا، لوگ ایسا کر رہے ہیں، لوگ ایسا کر رہے ہیں، لوگ ایسا کر رہے ہیں، میں کیا کر رہا ہوں، میری اس پر نظر نہیں ہے، میں اپنے آپ کو گناہ گار ہی نہیں سمجھ رہا، جب میں اپنے آپ کو نافرمان ہی نہیں سمجھ رہا، میں نہیں سمجھ رہا کہ مجھ سے اللہ کا حکم ٹوٹ رہا ہے، تو میری زبان پر استغفار بھی نہیں آ رہا ہے،
جبکہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہے آپ ایک دن میں 100 سے زیادہ مرتبہ استغفار کیا کرتے، جبکہ آپ بخشے بخشائے تھے۔ لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک وما تأخر، آپ کے گناہ ہیں نہیں، لیکن اگر ہو بھی تو اگلے پچھلے تمام گناہ اللہ نے پہلے ہی معاف کر دیا ہے۔ پھر بھی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم استغفار کو لازم کر رہے ہیں، استغفار کو لازم کر رہے ہیں۔ آج تو ہمارا مسئلہ ہی بڑا خطرناک ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں قحط پڑ گیا، لوگ بھوکوں مرنے لگے، آمدنی بند ہو گئی، بارش کا نظام ترم برم ہو گیا۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو لے کر ایک بیابان صحرا میں پہنچے، ایک جنگل میں اپنی قوم کو لے کر پہنچے، پورا کا پورا مجمع حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ہے، اور مجمع نے اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھایا ہے۔ اللہ کے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی اپنے ہاتھ اللہ کے آسمان کی طرف اٹھائے ہوئے ہیں، بارش کی دعا کر رہے ہیں۔ آسمان سے آواز آتی ہے، موسیٰ علیہ السلام اللہ سے بات کرتے ہیں، اللہ بارش کیوں نہیں ہو رہی ہے، ہماری دعا قبول کیوں نہیں ہو رہی ہے؟ تو آسمان سے آواز آ رہی کہ موسیٰ، آپ کے مجمع میں ایک ایسا بندہ ہے، ایک ایسا فرد ہے جو 40 سال سے لگاتار نافرمانی کر رہا ہے، اللہ کی نافرمانی کر رہا ہے، اس نے ہم سے صلح نہیں کی ہے۔ جب تک وہ توبہ نہ کریں یا وہ مجمع سے نہ نکل جائیں تب تک بارش نہیں ہوگی۔ وہ مجمع سے پہلے اس کو نکال لو، پھر بارش کا نظام شروع ہوگا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اعلان فرمایا کہ بھائی ایسا انسان جو 40 سال سے گناہ کر رہا ہو وہ مجمع سے نکل جائے۔ موسیٰ علیہ السلام کا اعلان ہوا۔ ہر انسان کو معلوم ہوتا ہے میں کتنے پانی میں ہے، میں دوسروں کو دیکھ رہا ہوں، میں دوسروں کو بول رہا ہوں، لیکن مجھے خود پتا ہے میں کتنے سال سے میں نے توبہ نہیں کی، میں نے کتنے سال سے اللہ کے سامنے آنسو نہیں بہایا، میں نے کتنے مہینوں سے نماز نہیں پڑھی، میں نے کتنے ہفتوں سے اللہ کی نافرمانی کر رہا ہوں۔ ہر ایک کو اپنا پتہ ہوتا ہے۔ جب نبی کے زبان سے اعلان ہو رہا ہے تو جس اعلان جو تمام لوگوں کے کانوں میں سنائی دے رہا، اس شخص کے کان میں بھی اعلان پڑا کہ مجمع سے وہ شخص نکل جائے جو 40 سال سے اللہ کی فرمانی کر رہا ہے۔ اب وہ حیران و پریشان ہیں، جائے تو کدھر جائیں؟ اگر مجمع سے نکلتا ہے تو سب لوگ دیکھیں گے یہ وہ انسان ہے جو 40 سال سے اللہ کی نافرمانی کر رہا ہے۔ اس لیے اسی مجمع میں کھڑے ہوا، تمام مجمع کھڑا ہے، یہ اس کی آنکھوں سے آنسو بہ رہے، اتنا احتیاط سے رویا کہ بازی والے کو بھی پتہ نہ چلا۔ اے اللہ 40 سال سے تو نے میرے گناہ پر پردہ ڈالا، 40 سال سے تو نے میری پردہ پوشی کی، اے اللہ سارا ہی مجمع حاضر ہے، اگر میں اس مجمع سے نکل گیا اے اللہ ساری دنیا کے لوگ مجھے دیکھیں گے، میں تو نافرمانی کے سامنے سب سے ظاہر ہو جاؤں گا اے اللہ، لیکن یہ لوگ میرے نکلنے کے بعد میری اولاد کو تانا دیں گے کہ تمہارا باپ وہ تھا جس کی وجہ سے بارش رک گئی تھی، گناہ میں نے کیا، تانے میرے بیٹے اور اولاد میری نسل سنے گی، اللہ مجھے معاف کر دے۔ موسیٰ علیہ السلام نے پھر اعلان کیا بھائی وہ مجمع سے نکل جائے جس نے نافرمانی کی، اللہ کے آسمان سے اترنے والی رحمت والی بارش رکی ہوئی ہے، جب تک وہ مجمع سے نہیں نکلے گا بارش نہیں ہوگی۔ پھر انہیں دعا کرنا شروع کیا، اللہ اتنے سالوں سے پردہ پوشی کیا، اب ہاں پردہ پوشی فرما لے، میں توبہ کرتا ہوں اللہ تو مجھے معاف کر دے۔ موسیٰ علیہ السلام نے پھر اعلان کیا مجمع سے نکل جائے وہ شخص جو نافرمان ہے 40 سال سے جس نے اللہ سے صلح نہیں کی۔ اب وہ پھر صدمے میں آ گیا، اس نے کہا اللہ اب آئندہ میں ایسا نہیں کروں گا، اب کوئی نافرمانی آئندہ سے نہیں کروں گا۔ یہی سے اس کے زبان سے اس کے حال سے بازو والے کو بھی پتہ نہیں چلا، ہم نے اتنا احتیاط سے رویا کہ بازو والے کو بھی ہمارا آنسو نظر نہیں آیا۔ اس کے دل نے کیسے اللہ سے صلح کی ہوگی، فوراً بارش برسنے لگی، موسلادھار بارش برسی، لوگ اپنے اپنے گھروں کی طرف چلے گئے۔ اللہ کے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام وہیں کھڑے رہے اور اللہ سے فریاد کی اے اللہ موسلادھار بارش برس رہی ہے، لوگ اپنے گھروں کی طرف چلے گئے ہیں، لیکن ماجرا کیا ہے؟ ابھی تو مجمع سے کوئی نکلا نہیں، مجمع سے کوئی باہر نہیں گیا، بارش کیسے شروع ہو گئی؟
تو اللہ نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا موسیٰ وہ کون تھا جس کا نام، وہ موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے وہ کون ایسا شخص تھا، اب تو بارش ہوگی مجھے اس کا نام بتا دو۔ رب نے فرمایا موسیٰ جب وہ نافرمان تھا، جب میں نے اس کا نام نہیں بتایا، اب تو اس نے ایسی توبہ کی کہ موسیٰ سن لے، بارش جس کی وجہ سے رکی تھی اب بارش نازل بھی اسی کی توبہ کی وجہ سے ہوگی۔ اس لیے میرے بھائی اور بزرگ عزیز و دوستوں، اللہ وہ ذات ہے، دنیا میں سب سے آسان کام ہے اللہ کو بنانا، اس سے آسان کوئی کام نہیں، اس سے آسان کوئی کام نہیں ہے کہ آدمی اللہ کو منا لے، کہ وہ سالوں کا گناہ گار ہے، برسوں سے گناہ کر رہا ہے، رات اس کی خطرناک ہے، دردناک ہے، المناک ہے، اسے معلوم ہے میری تنہائی کیا ہے، لیکن جب وہ تنہائی میں آ کر اللہ کے سامنے ماتھا ٹیکتا ہے، اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہو جاتا ہے، اللہ اس کو اسی آن معاف کر دیتے ہیں، چاہے وہ ایک دن میں 70 مرتبہ نافرمانی کرے، 70 مرتبہ توبہ کرے، اللہ اس کی مغفرت کرے گا، اللہ اس کو معاف کر دے گا۔ وہ اللہ پہلے دنیا کے جیسا نہیں ہے کہ ابھی جس منہ سے گناہ کیا اسی منہ سے واپس آ گیا، یہ تو اہل دنیا کا تانا ہے۔ اسی لیے علماء نے لکھا ہے شیطان کے پاس جو انسان کو بہکانے اور اس کو گمراہ کرنے اور اس کو مایوس کرنے کے جو داؤ ہیں، اس میں سے 70,000 داؤ نورانی داؤ ہے، انسان کو دینی طریقے سے بہکاتے ہیں۔ کتنے ہزار داؤ ہیں؟ 70,000 داؤ کون سے؟ نورانی پیچ ہے، 70,000 داؤ اس کے بعد نورانی ہے جو انسان کو بہکاتا ہے کہ انسان کی نافرمانی ہو گئی، گناہ ہو گیا، اب وہ کیا سوچتا ہے کہ میں نے اتنا بڑا گناہ کیا، اللہ کے سامنے کیسے جاؤں؟ یہ شیطان کا سب سے بڑا دھوکہ ہے کہ جس منہ سے گناہ کیا، جس جسم سے گناہ کیا، وہ جسم اللہ کے سامنے کیسے لے کر جاؤں؟ وہ انسان کو پٹی بڑھاتا ہے۔ اس لیے توبہ میں تاخیر ہوتی ہے، اسے شرم آتی ہے توبہ کرنی۔ یہ شیطان کا دھوکہ ہے کہ جس منہ سے گناہ کیا اسی منہ سے اللہ کے پاس جاؤ، کہ اس منہ نے وہی منہ اللہ نے دیا ہے اور اسی منہ سے ہمیں توبہ کرنا ہے۔ جس جسم سے گناہ ہوا اسی جسم کو اللہ کے سامنے حاضر کرو، اے اللہ تو نے طاقت دیا تھا، قوت دیا تھا، نافرمانی ہو گئی، اب میں توبہ کرتا ہوں، آئندہ یہ گناہ نہیں کروں۔ یہ شیطان کا دھوکہ ہے۔ دوسری چیز سے بھگاتا ہے، ابھی گناہ ہوا ہے، ابھی توبہ کریں گے تو کل گناہ اور ہو جائے گا، اور کل توبہ کریں گے تو پرسوں گناہ اور ہو جائے گا، اس لیے گناہ جمع کرتے رہتے ہیں اور وہ ڈھیل دیتا ہے کہ اب کل توبہ کر لیں گے، اب پرسوں توبہ کر لیں گے، اب ترسوں توبہ کر لیں گے، اب یہ ہفتے کے بعد تو پکا توبہ، یہ ہفتہ کر لیتے ہیں، باقی ہفتے توبہ کر لیں گے۔ یہ بھی ایک شیطان کا دھوکہ ہے۔ بہت سارے لوگ بولتے ہیں نا کہ آپ داڑھی کیوں نہیں رکھ رہے، تو بولے وہ جھوٹ بولنا پڑتا نا، مجھے کیا کرنا پڑتا؟ جھوٹ بولنے کا اور داڑھی کا کیا تعلق ہے؟ کتنا اچھی ترتیب ہے یہ کہ جھوٹ بولنا پڑتا ہے اس لیے داڑھی نہیں رکھ رہا، تو جھوٹ بولنا ایک الگ گناہ ہے، داڑھی نہیں رکھنا ایک الگ گناہ ہے، تو یہ 2 گناہ ہو گئے۔ اگر داڑھی رکھ کر جھوٹ بولے گا تو ایک ہی گناہ ہوگا، وہ صرف جھوٹ کا۔ اچھا شیطان اس کے بعد کیا بولتا ہے کہ داڑھی رکھ کر میں جھوٹ بولوں گا تو پھر نبی کو کیا منہ بتاؤں گا، نبی کے سامنے کیا منہ بتاؤں؟ کتنی اچھی دلیل ہے یہ کہ نبی کے سامنے داڑھی رکھ کر جھوٹ بول کر کھڑا ہوں گا، تو نبی بڑے ہیں یا اللہ بڑے ہیں؟ اللہ بڑے ہیں، تو تیرے دل میں ایمان ہے، کلمہ پڑھ کر اللہ کے سامنے کیسے کھڑا ہوگا؟ پھر جب تیرے دل میں ایمان ہے، کلمہ ہے، اللہ کا بندہ ہے، اللہ تیرا معبود ہے، تو جھوٹ بول کر جس طرح داڑھی رکھ کر نبی کے سامنے کھڑے ہونے میں شرم آتی ہے، ایسے ہی کلمہ پڑھ کر جھوٹ بولتا ہے تو اللہ کے سامنے ہم کیسے کھڑے ہوں گے؟ اس لیے میرے بھائی بزرگ دوستو، یہ شیطان کے بہکاوے سے بھی ہمیں بچنا ہے کہ وہ پہلا داؤ دیتا ہے کہ ہم جس منہ سے گناہ کریں اس منہ سے اللہ کے سامنے کیسے جائے، پھر ابھی وہ ڈھیل دیتا ہے کہ ابھی جوانی ہے، ابھی بہت وقت ہے، ابھی اور گناہ کرتے ہیں، پھر ایک ساتھ توبہ کر لیں گے۔ تو میرے بھائی کس نے یہ کہا ہے کہ بڑھاپے میں موت آتی ہے، جوانی میں موت نہیں آتی؟ کتنے جنازے ہم نے وہ دیکھے ہیں کہ بیٹوں کے کندھوں پر باپ کے اور باپ کے کندھوں پر بیٹوں کے جنازے گئے ہیں، کتنے جنازے وہ دیکھے ہیں پوتوں نے دادا کے جنازے پوتوں نے اور پوتوں کے جنازے داداؤں نے لے کر گئے ہیں۔ آنے کی ترتیب ہے کہ پہلے دادا آتا ہے، پھر بیٹا آتا ہے، پھر پوتا آتا ہے، جانے میں کوئی ترتیب نہیں ہے، پوتا بھی پہلے چلا جاتا ہے، باپ بھی پہلے جاتا ہے، اور دادا آج بھی زمین پر ہے، موجود ہے، دادا آج بھی مارکیٹوں کی زینت بنے ہوئے ہے، دادا آج بھی گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن پوتا دنیا سے چلے گیا ہے۔ اس لیے توبہ میں تاخیر نہ کریں،
कौन ये कहता है अक्लमंद कि आज कपड़े गंदे हो गए, कल गंदे हो गए तो आप बहुत ज़्यादा काले होने के बाद हम उतारेंगे। जिस तरह कपड़ा ज़्यादा दिन रखने के बाद वो ख़राब हो जाता है, फिर वो साफ नहीं होता, ऐसे ही गुनाह के धब्बे लगने के बाद जब गुनाह होते हैं, दिल सिया हो जाता है, फिर हक बात असर नहीं करती, फिर वो कुफ्र की तरफ जाता है, और जब कुफ्र में चला जाता है तो बेईमान दुनिया से चला जाता है। मेरे बुजुर्गों, भाइयों, अजीज दोस्तों, ये इस्तिग़फ़ार एक ऐसी चीज़ है जो इंसान की ज़िंदगियों में सुकून लेकर आती है। इंसान की ज़िंदगियों में सुकून आता है, इत्मीनान आता है, चैन आता है। इस्तिग़फ़ार के ज़रिए से अल्लाह रिज़्क़ में बरकत देते हैं। हज़रत हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह के पास एक शख्स आया और कहने लगा, हज़रत बहुत तंगी है, कहत का माहौल है, बिल्कुल कमाई नहीं हो रही है, रिज़्क़ के दरवाजे सब बंद हो गए। हज़रत ने फरमाया, इस्तिग़फ़ार कसरत से बढ़ो, अल्लाह तुम्हारे रिज़्क़ के दरवाजे खोल देगा। फिर एक शख्स आया, हज़रत कहा मुझे बेटियाँ ही हो रही है, दुआ करो अल्लाह मुझे बेटा दे दे। मेरे यहाँ बेटियों की आमद है लेकिन मुझे नरीना औलाद नहीं है, मुझे लड़का हो जाए इसकी दुआ करो। हज़रत ने फरमाया, इस्तिग़फ़ार कसरत से बढ़ो, अल्लाह लड़का दे देगा। एक शख्स आया, हज़रत बारिश नहीं हो रही है, हज़रत ने फरमाया इस्तिग़फ़ार पढ़ो। हज़रत ने कहा मैं बहुत गरीब हूँ, मेरा फ़क्र ऐसा है मुझे कुफ्र तक पहुँचा देगा। हज़रत ने फरमाया इस्तिग़फ़ार पढ़ो। एक सहाबी वहाँ बैठे हुए थे, हज़रत सबी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, उन्होंने हज़रत हसन बसरी से कहा, हज़रत ये क्या माजरा है, जो आ रहा उसको इस्तिग़फ़ार, जो आ रहा उसको इस्तिग़फ़ार, इस्तिग़फ़ार के अलावा भी कोई इलाज है कि नहीं है? तो हज़रत ने कहा ये मैंने नहीं बताया, ये अल्लाह ने बताया है। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने कहा, फ़कुल तुस्तग़फ़िरू रब्बकुम, ए लोगो तुम अपने रब से इस्तिग़फ़ार करो, अपने रब से मग़फ़िरत तलब करो, इन्नहु कान गफ़्फ़ारा, वो इतना महबूब और करीम रब है, इतना रहीम रब है कि वो गफ़्फ़ार है, तुम्हारे गुनाहों को बख्श देगा, और सिर्फ गुनाहों को नहीं बख्शेगा, वयुम्दिदकुम बिअम्वालिन व बनीन, वो तुम्हारी मदद करेगा, किसके ज़रिए से, बिअम्वाल, मालो दौलत देगा, मालदारी देगा, फ़क़्र व फ़ाक़ा ख़त्म होगा, तंगदस्ती ख़त्म होगी, रिज़्क़ की वसाअत, अल्लाह रिज़्क़ में वसाअत देगा, रिज़्क़ की तंगी ख़त्म करेगा, वयुम्दिदकुम, तुम्हारी मदद करेगा, बिअम्वाल, माल के ज़रिए से, व बनीन, औलाद सालेह के ज़रिए से, नेक सालेह बेटे देगा, अल्लाह इस्तिग़फ़ार के ज़रिए से बारिश भी बरसाएगा, वयजअल लकुम जन्नात, तुम्हारे लिए बागात देगा, खेतियाँ देगा, लहलहाते चमकते दहकते बागात देगा, वनहारा, और नहरें भी जारी करेगा, पानी का इंतज़ाम भी होगा, खेतों का इंतज़ाम भी होगा, माल का इंतज़ाम भी होगा, औलाद का इंतज़ाम भी होगा, और अमल सिर्फ एक है, फ़कुल तुस्तग़फ़िरू रब्बकुम इन्नहु कान गफ़्फ़ारा, ए लोगो अपने रब के सामने इस्तिग़फ़ार करो। आज हम में से कौन ऐसा है जो दिन में 100 मरतबा या 200 मरतबा इस्तिग़फ़ार करता है, जबकि हमें कहा गया कसरत से इस्तिग़फ़ार करो, अल्लाह सारे मसाइल को हल कर देगा। ये इस्तिग़फ़ार अल्लाह का पोशीदा खजाना है। इस्तिग़फ़ार सिर्फ नाफरमानी पर नहीं हो रहा कि मेरी नमाज छूट गई इस्तिग़फ़ार, बदनज़री हो गई इस्तिग़फ़ार, कोई गुनाह हो गया, किसी का हक ले लिया इस्तिग़फ़ार। सिर्फ इस्तिग़फ़ार नाफरमानी पर नहीं है बल्कि इस्तिग़फ़ार फरमाबरदारी पर भी है। अबू हुरैरा, अबू बकर सिद्दीक़, हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की ज़िंदगियों में है, लाखों मरतबा इस्तिग़फ़ार करा करते थे दिन में। क्या इनसे नाफरमानी होती थी? नहीं, ये इताअत पर इस्तिग़फ़ार है। मैंने नमाज तो पढ़ा लेकिन नमाज का तकब्बुर मेरे अंदर ना आ जाए। ऐ अल्लाह मैं इस्तिग़फ़ार करता हूँ, अस्तग़फ़िरुल्लाह, मेरी नमाज में कोई कमी हो जाए, मेरी नमाज से मैं दूसरों को हकीर समझने लगूं, अपने आप को बड़ा और पाकबाज समझने लगूं, इसके लिए इस्तिग़फ़ार है। कुरान करीम में अल्लाह ताला ने फरमाया, इज़ा जाअ नस्रुल्लाहि वल फतह व रअयतन नास यदखुलूना फी दीनिल्लाहि अफ़वाजा। नबी जी आप देखें कि लोग दर्जों इस्लाम में आ रहे हैं, इस्लाम की अफ़वाज में इजाफा हो रहा है, तो आप क्या करें? फसब्बिह बिहम्दि रब्बिक, अपने रब के सामने तस्बीह करो, वस्तग़फिर, और इस्तिग़फ़ार करो कि अल्लाह ने आपको ये मकाम दे दिया है। हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम हज़रत जिब्राइल के पास गए और कहा मुझे दुनिया में सबसे ज़्यादा इबादत गुजार बताओ। तो हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम को जिब्राइल ने लेकर गए फ़लस्तीन, और फ़लस्तीन के आगे के रास्ते पर एक ऐसे शख्स के पास जिसके पास आँखें भी नहीं, जिसके पास कान भी नहीं, हाथ पैर भी नहीं, वो जिस्म पर उसका एक गोश्त का लोटा तड़प रहा है और उसके बदन से आवाज़ आ रही है, अल्लाह तेरा शुक्र है, अल्लाह तेरा शुक्र है। तो यूनुस ने कहा कि मैंने आपसे कहा इबादत गुजार बंदे के पास लेकर जाओ,
آپ نے مجھے کس کے پاس لے کر آیا؟ تو جبرائیل امین نے کہا یونس، روح زمین پر، اس دھرتی پر انبیاء کے بعد اگر اللہ کسی سے محبت کرتا ہے تو اس بندے سے کرتا ہے کہ سب کچھ چلے جانے کے بعد بھی اللہ کا شکر ادا کر رہا ہے۔ آج ہمارے یہاں تھوڑے سے حالات آ گئے، انسان جزا و فضا کرتا ہے، لوگوں کو اپنے حالات سناتا ہے۔ اللہ کے لیے کسی مالدار کو اپنے حالات نہ سناؤ، کسی بڑے کو اپنے حالات نہ سناؤ، اپنا دکھ درد نہ بانٹو، اس سے تمہاری عزت گھٹے گی، تمہاری ذلت ہوگی، لوگ ہنسی اڑائیں گے۔ ہاں، اپنے حالات سناؤ اللہ کو، تنہائی میں آؤ، مسجدوں میں، اپنے گھروں میں، بستروں پر سوتے سوتے کہ تنہائی میں اللہ کو حالات سناؤ، اللہ کو بتاؤ، اللہ تمہارے حالات درست کرے گا، اللہ عزت دے گا، اللہ ذلت سے بچائے گا۔ استغفار کی کثرت کرو، اللہ سارے عالم میں ٹھوکریں کھانے سے بچائے گا۔ اللہ مجھ کو آپ کی پیچھے باتوں سے زیادہ عمل کی توفیق دے۔